السلام علیکم دوستوں، یہ ہے ہمارے فیمس شاعر اور مجاہد آزادی، جو کہ تحریک آزادی میں انہوں نے بہت بڑے کارنامے کیے انگریزوں کے خلاف. ٹھیک ہے، ان کی داڑھی دیکھ سکتے ہیں، بہت بڑی ہے. تو چلیے ان کے بارے میں جانتے ہیں. اور یہ بک ہے کلاس 10 کی UB بورڈ. ٹھیک ہے نا. اور ان کا پیارا نام ہے حسرت موہانی، جو کہ 1875 میں پیدا ہوئے اور 1951 میں اس دنیا سے چلے گئے ہمیشہ کے لیے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے ہندوستان کو آزاد ہوتے ہوئے دیکھا ہے، کہنے کا مطلب یہ بھی ہے. سید فضل الحسن، لام پھر الف سائلنٹ ہو جائے گا، لام پہ چلا جائے گا، لام پشلو اور لام لل. فضل الحسن 1875 میں قصبہ موہان، ضلع اناؤ میں پیدا ہوئے. عربی و فارسی گھر پر پڑھی اور انگریزی تعلیم اسکول میں حاصل کی. علی گڑھ سے BA کا امتحان پاس کرنے کے بعد اردو معلی نامی ایک ادبی ماہنامہ جاری کیا. یعنی انہوں نے میگزین ایک اردو معلی جاری کیا تھا. یہ ایگزام میں پوچھ بھی لیتے ہیں کہ اردو معلی کے جاری کرنے والے یا فاؤنڈر یا جو بھی پبلشر کون تھے یا کس نے شروع کیا. اس میں اگر نام آتا ہے حسرت موہانی تو آپ ان کو ٹک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. جو کہ ایک ماہنامہ تھا، منتھلی جاری کیا، جو عرصہ دراز تک یعنی کافی دنوں تک چلا. اردو زبان و ادب کی خدمت کرتا رہا. حسرت اگرچہ مذہبی انسان تھے، لیکن ان کا ذہن ہر قسم کے تعصبات سے پاک تھا. یعنی کہ بے شک وہ مذہبی تھے، جیسے کہ آج لوگ مذہبی ہوتے ہیں، لیکن وہ تھوڑا تھوڑا ہر جگہ اپنی ہی بات کرتے ہیں. تو یہ مذہبی تو تھے، لیکن کسی بھی طرح کے تعصب سے پاک تھے. ان کی اخلاقی جرت کمال کی تھی، ہے نا. جو بات دل میں ہوتی وہی زبان پر لاتے. منافقت اور بناوٹی زندگی سے انہیں دور کا واسطہ نہ تھا. خودداری، بے باکی، اصول پسندی اور خلوص ان کے نمایاں اوصاف تھے. یعنی ان کے خوبیاں تھیں. یہ سب خوبیاں کون کون سی؟ خودداری، بے باکی، اصول پسندی اور خلوص. ٹھیک ہے دوستوں. خلوص بھی اپنے آپ میں ایک بہت بڑا ورڈ ہے. تو خلوص کا مطلب اگر میں آپ کو بتاؤں دوستوں تو اس کے مطلب بہت ہیں. جیسے حقیقی محبت، یعنی سچی محبت بھی بولتے ہیں. سچا لگاؤ، دلی تعلق. ٹھیک ہے. اخلاص، صداقت، پاکیزگی میں بھی آتا ہے خلوص. یعنی بغیر کسی دکھاوے کے یا بے لوس. مین ورڈ اس کا بے لوس میں آتا ہے، یعنی بنا لالچ کے. بے غرض دوستی. ٹھیک ہے. بے غرض یا دوستی کو بھی بولتے ہیں خلوص، یا الفت کو بھی خلوصی بولتے ہیں. ٹھیک ہے. دوستوں، اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ خلوص ورڈ ہے نا. انگلش میں اس کو ہم پیورٹی بولیں گے، یا سنسرٹی، یا کینڈور، یا انٹیگریٹی، افیکشن، فرینڈشپ، سیلف لیس. ٹھیک ہے نا. تو اس طریقے سے اس کے کئی میننگ ہمارے سامنے آ گئی. آگے بڑھتے ہیں. حسرت کو طالب علمی کے زمانے سے شعر و شاعری کا شوق تھا. یہ اپنے آپ میں بڑی بات ہے. ٹھیک ہے. تحریک آزادی میں عملی طور پر شریک رہے. ان کے رسالے یعنی میگزین اردو معلی کی ضمانت ضبط کر لی گئی. کن لوگوں نے کر لی؟ انہیں انگریزوں نے. کئی بار قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی. صعوبتیں یعنی مصیبتیں. لیکن آزادی کامل یعنی پوری آزادی کے سلسلے میں کسی سمجھوتے کے قائل نہ تھے. یعنی وہ چاہتے تھے کہ کمپلیٹلی ہمیں آزاد ہو، ہندوستانی جو ہے آزادی سے رہیں. اردو غزل کو از سر نو قابل قبول بنانے میں حسرت موہانی کا بڑا ہاتھ ہے. غزل، اب دیکھتے ہیں آگے، کو تہذیب عاشقی کی شائستہ زبان سے آشنا کیا اور درد و اثر کے ساتھ شیرینی یعنی مٹھاس، شیرینی و دلکشی یعنی اٹریکٹیو، اور طرز ادا میں شگفتگی و لطافت پیدا کی. عشق یا جذبات اور احساسات کی تصویر کشی، واردات قلب کی عکاسی، تصوف کی چاشنی، سیاست کی ترجمانی، آزادی کی تڑپ اور بقول خود زبان لکھنؤ میں رنگ دہلی کی نمود حسرت کے کلام کی امتیازی خصوصیات ہیں. یعنی امتیازی مطلب اہم. 13 مئی 1951 کو انتقال ہوا. یعنی یہ
آزاد ہندوستان میں ہی انتقال ہوا، انہوں نے آزادی دیکھی ہے، بہت بڑی بات ہے اپنے آپ میں۔ تو ان کا جو ان کا جو یہ غزل ان کی حسن عثمانی صاحب کی کہ روشن جمال یار سے ہے انجمن تمام، دہکا ہوا ہے آتش گل سے چمن تمام۔ تو اس میں تمام کیا ہے؟ ردیف ہے، اور یہ گل سے، یار سے، یہ کیا ہے؟ یہ قافیہ ہے، یہ ردیف ہے، تمام، انجمن تمام، چمن تمام، ٹھیک ہے، تمام، پیرہن تمام، چلن تمام، ایک جیسے ہوتے ہیں، رائمنگ ورڈز ہوتے ہیں یہ۔ انجمن تمام، پھر سے سخن تمام، نا تمام ہے نا، نون آ رہا ہے اس میں بھی۔ تو بہرحال اس کو ہم نیکسٹ ٹائم پڑھیں گے دوستوں، آج اتنا ہی، چلیے ملتے ہیں، آپ سے لیتے ہیں اجازت، ٹھیک ہے۔ تو دوستوں ہمارے میسج پڑھ لیجئے، سن لیجئے، کیا پڑھ لیجئے، مطلب سن تو آپ رہے ہی ہیں۔ چلیے ملتے ہیں، خدا حافظ، بائے بائے، ٹیک کیئر۔